کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. اس سے پہلے بات چل رہی تھی اسماعیل لغوی کے متعلق جو عربی زبان کا بہت بڑے عالم تھے. ان کے متعلق بتا رہے تھے اور اسی ضمن میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے آج بڑی اہم رکھنی ہے. وہ یہ کہ دنیا میں ہر زبان کی ایک لغت یعنی ڈکشنری ہوتی ہے. ڈکشنری بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں؟ ڈکشنری ہوتی ہے لغت میں. اس زمان کے مشہور الفاظ وہ بیان کیے جاتے ہیں. عربی کے بھی ایسے ہیں. لیکن علماء اسلام نے ایک بڑا اہم کام کیا جو دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا. وہ سمجھنے کی چیز ہے. ڈکشنری میں تو ہر ایک اردو کی, عربی سے اردو کی, اردو سے عربی کی, عربی سے فارسی کی, فارسی سے اردو کی, ایسے ہندی میں بھی ہوں گے بہت سارے. لیکن علماء اسلام نے شروع سے ایک بڑا کام کیا ہے. لغت پر, ڈکشنری پر تو کام کیا ہی. قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی لغت بھی تیار کی ہے. لغات القرآن و لغات الحدیث. اس میں عام لفظ نہیں ہے. ہمارے علماء اسلام نے کیا کیا ہے, جیسے ہر زبان کی ڈکشنری لکھی جاتی ہے صرف دنیاوی اعتبار سے, لینگویج ہونے کے اعتبار سے, لیکن علماء اسلام نے کیا کیا ہے, اس کو مذہبی رنگ دیا ہے. سب سے بڑی مذہبی کتاب ہماری کتاب اللہ سنت رسول ہے. تو کتاب اللہ میں کون سے الفاظ ذرا مشکل آئے ہیں, حدیث میں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے, تو علماء اسلام نے لغات القرآن اور لغات الحدیث. لیکن لغت کے بجائے غرائب القرآن اور غرائب الحدیث نام دیا اس کو. کیا غریب بولتے ہیں, عجیب اور غریب. ہاں, یعنی مشکل لفظ, تو اسی سے غریب الحدیث غرائب الحدیث یا اس کو لغات الحدیث ایسے ہی قرآن کہتے ہیں. تو اس میں ہمیشہ سے لوگوں نے کام کیا لغات الحدیث میں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل سے نقل کیا. اسماعیل کی تاریخ وفات وغیرہ ہم نے بتایا.
علماء کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا. ایک خاص چیز یاد رکھیے گا، خاص چیز، اس کو بھولنے کا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت تعریف کرتے تھے. کن کی؟ اسمعی کی. اسمعی اسمعی کو بہت تعریف کرتے تھے. اسماعیل تو نہیں لکھے ہو نا؟ ہاں، معی، میم عین یا. اور کہتے تھے یہ شخص اتباع سنت پر ہے، صاحب سنہ، اتباع سنت. جب محدثین رجال کی کتابوں میں کہیں کہ فلاں آدمی صاحب حدیث، صاحب سنہ، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ اتباع سنت یعنی اہل الحدیث تھا. یہ نقطہ یاد رکھنا. ہم یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا. یعنی یہ کسی فرقے سے عقائد میں، فروعات میں کسی کا مقلد نہیں تھا. یہ منہج سلف پر ڈائریکٹ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا تھا. کیا کہا جائے؟ صاحب سنہ یا صاحب حدیث یا کیا؟ اثر، صاحب الاثر. اثر اثر الف ثا را، اثری، سمجھئے نا. تو اسمعی کی ایک خوبی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لغوی تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، صاحب لغت یعنی عربی ادب کے ماہر تھے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے. یہ تقلید میں یہ تقلید کا راستہ اختیار نہیں. نہ حنفی تھے، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی. یہ صاحب سنت ہے. آگے بس سمجھ میں نا بیٹے، اس کو تم لوگ یاد رکھو گے، بہت کام دے گا. کیوں؟ ہمارے ہاں یہ انگریزوں کی اولاد ہے. انگریزوں سے پہلے کہاں تھا؟ پوری امت تو مقلد تھی، تقلید کرتے تھے اماموں کی. یہ کہاں سے آ گئے؟ اس وقت تمہیں صاحب بتانا پڑتا ہے کہ نہیں، یہی راستہ تم لوگ چھوڑ کر کے مذہب بناتے گئے، ورنہ ہم لوگ تو سیدھے کتاب. اس وقت دیکھو یہ آگے بات سمجھے نا، یہ نقطہ یاد رکھنا. اور اللہ تعالی نے بہت کچھ ان کو دیا تھا. کہتے ہیں اسی زمانے میں ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ابو عبید قاسم بن سلام. ابو عبید قاسم بن سلام. ابو عبید قاسم بن سلام. یہ ان کی وفات 157 ہجری 157 157 ہاں. وفات ہوئی ہے 224 میں تقریباً 224. ہاں ان کی وفات ہوئی ہے بہت پہلے. ان احمد بن حنبل سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں. کیا نام تھا؟ ابو عبید قاسم بن سلام. ان کے اندر دو خوبی تھی. یہ اسمعی کی طرح نہیں تھا. اسمعی صرف لغوی تھے، حدیث قرآن کو اتنے بڑے ماہر نہیں تھے، لیکن تھے اتباع سنت. اور یہ جو تھے کون؟ ابو عبید قاسم بن سلام. ان کی خوبی یہ تھی کہ محدث بھی تھے، امام بھی تھے، اور ساتھ ساتھ لغات عربی زبان کے بھی ماہر تھے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں ابو الفضل جو اس وقت کا حاکم تھا، اس کے دربار میں یہ دونوں گئے، اور دونوں ایک ہی عربی زبان کے ماہر تھے. تو کہتے ہیں کہ جب حاکم وقت نے دونوں سے پوچھا تو اسمعی کا علم ذرا دیکھیں. اس نے کہا کہ عربی زبان میں گھوڑے کی فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں. ہر عضو کا نام بتایا اور گھوڑا منگایا، اپنا شاہی گھوڑا منگایا. کہا بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ اسمعی گھوڑے کے گردن سے پورا نہیں، گھوڑے کے گردن سے منہ تک میں ایک ایک چیز کا نام بتایا. اس کو عربی زبان میں فلاں قبیلے کے لوگ، یہ ہم لوگ کہتے تھے نا بھائی، گردن
کان سر. تو انہوں نے ایک ایک عضو کو جتنی رگیں ہیں جتنی ہڈیاں ہیں جتنے جوڑ ہیں سب کا نام بتانے لگے. امیر جو تھا حاکم وہ دنگ رہ گیا کہ ہم لوگ عربی ہیں لیکن کہاں سے اتنا علم لایا. کہتے ہیں ایک ایک کان کے اوپر والے حصے کو کچھ کہتے ہیں بیچ والے کو کچھ کہتے ہیں نیچے والے کو کچھ اتنی ماہر. تو جوش میں آیا اس نے اپنا سرکاری گھوڑا کہا ایسا کرو گھوڑا تم لے جاؤ سمجھ گئے نا. تو کون اسمعی تو اسمعی بڑا فخر کر دے کبھی پارٹی وغیرہ میں جانا ہو تو وہی گھوڑا لے کے جاتے تھے اور بتاتے کہ ہاں گھوڑا ہم کو اس طرح سے ملا ہے. ابو عبید قاسم سلام جو تھے ان کا ایک بڑا کمال تھا. کیا کمال تھا؟ یہ دونوں کے ماہر تھے. حدیث کے ماہر تھے, رجال کے ماہر تھے, اور تفقہ فی الحدیث کے بھی ماہر تھے, اور لغت کے بھی. سمجھ گئے نا, لغت کے بھی. آؤ ابو عبید قاسم بن سلام کے بارے میں اتفاق علماء کہتے ہیں کانا صاحب السنہ. کیا مطلب ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا. دیکھو واقعی ہمیشہ لوگ تعارف کرواتے تھے کس سے بری سنت. ہاں سنت کو کیا آج کی طرح فالو کرنے والا, بس ہاں سنت کی اتباع کرنے والا, سنت پر چلنے والا. کون؟ ابو عبید قاسم بن سلام. آج یہ تو آپ لوگ اس لیے یاد رکھیں, اس کو بھی دھیان نشین رکھیں. کہتے ہیں یہ اہل الحدیث جو سلفی حضرات ہیں صرف چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے مسائل پر گفتگو. ذرا سوچو یہ پورا ذخیرہ تو ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ سوچو ذرا سا. اب ابو عبید قاسم بن سلام نے انہوں نے کتاب لکھی غریب الحدیث. کیا لکھی؟ غریب کتاب لکھی جس کا نام کیا رکھا؟ غریب الحدیث. غریب الحدیث کیا مطلب ہوا؟ حدیث کے اندر مشکل الفاظ کی شرح, اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں غریب یعنی حدیث کی ڈکشنری. ٹھیک ہے نا, انہوں نے نقل کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب غریب الحدیث مکمل ہوئی, آج ہے ہم 4 جلدوں میں چھپی ہیں. کتنی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں غریب الحدیث. یہ اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ آپ لوگ علی بینہ رہیں, معلوم پڑے کہ ہاں محدثین نے کیا کیا کارنامے دیے ہیں. اتنی آسانی سے ان کے خدمات کو انکار کر دیا جائے, اتنا کہہ دیا جائے بس یہ تو دوا بیچنے والے تھے, دوا بنانے والے یہ حقیر ہوتا ہی کہہ رہا. اب ذرا دیکھو غریب الحدیث مکمل ہوئی تو امیر عبداللہ بن طاہر, ان کے شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن طاہر. عبداللہ بن طاہر کو پتا چلا, اس نے لوگوں سے پوچھا تو یہ اپنی کتاب لیے اور لے جا کر کے امیر عبداللہ بن طاہر کو دکھا دیا, پیش کیا. امیر عبداللہ بن طاہر نے کتاب دیکھا, تو دنگ رہ گیا. کہا یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے لکھنے والا ہے, کوئی جن ہے؟ یعنی سوچ نہیں سکتا تو کوئی اتنی حدیث میں کیا کیا مشکل الفاظ وارد ہیں, سب کو اکٹھا کرنا. اس کا مطلب پتہ نہیں کتنی حدیثیں اس کو یاد ہوں گی. حدیثیں یاد ہوگی نا, کتنی حدیثیں اس کو یاد ہوں گی, کتنی حدیثوں سے اسے منتخب کیا. حدیثوں کے دنگ رہ گیا وہ. اور واقعی ادھر دیکھو, کتاب رکھ لیا اپنے پاس اور اپنے کابینہ اپنے کیچیئر سب کو بلایا اور کہا دیکھو یہ کتاب جو جس نے لکھا ہے, یہ ابو عبید قاسم بن سلام, جو اس طرح کا علم رکھتا ہو اور اتنی عالی شان کتاب امت کے لیے لکھے, تو ایسے انسان کو رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ
اس کو اتنا رزق کے مسئلے سے آزاد کر دیں کہ رزق کا کوئی ٹینشن نہ رہے، پریشان نہ رہے. بیٹے بیوی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو تو کھلانا ہے نا. تو علماء کی یہ قدر تھی اس وقت، علم کی قدر، اصل علم کی قدر تھی. علم کی برکت کس کی قدر؟ علماء کی. ذرا سوچو 224 میں انتقال ہوا ابو عبید قاسم بن سلام کے. کتنے؟ 200. کتنے سال ہو گئے سوچو ذرا سا. اور انتقال کے 50 سال پہلے کی باتیں ہیں، 25 سال پہلے کی. اس نے کہا کیشر کو بلایا، کہا آج ہی سے ہر مہینے 10,000 درہم اس کا وظیفہ مقرر کرو. کتنا؟ اب آج کا تو پتہ نہیں کتنا ہو جائے. یہ علم کی قدر تھی، اسی لیے علماء نے اس طرح سے کام کر ڈالا. کتنا؟ 10,000 درہم ہر مہینے ان کو دیا جائے گا. بہت بڑی چیز. نہیں کرنے کے باوجود بہرحال ان کے گھر آتا رہا. اور ان کی بے نیازی ذرا دیکھیں. اللہ اکبر. آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ جو علماء کی ہر بات کی تائید کر رہے ہیں نا بادشاہوں کی، کا مطلب وہاں سے مل رہا ہے، کھاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اسی لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور اپنا بابری مسجد بھی بیچ ڈالا، مسلم پرسنل لا کو بیچ ڈالا، پیسہ بھی کمایا شیطان. لیکن اس کے باوجود اپنے گریباں کو دیکھنے کے بجائے سارا جھوٹ فلندہ کس کے اوپر؟ موحدین کے اوپر. سن رہے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ سوچو ذرا سا. ہاں. اور باہر سے پیسہ آنے میں رک جائے تو آواز بند ہو جاتی ہے. یعنی سمجھو کہ ٹیلی فون بوتھ کیا بیلنس ہاں ڈالتے جاؤ موبائل کام کرے گا، اور جو بیلنس ختم ہو جائے موبائل رک گئی. ایسے ہی ایجنٹ، ہر اسلام دشمن طاقت کا ایجنٹ ہے وہ. ہر اسلام دشمن طاقت کا، ہر کتاب و سنت سلفی منہج کے دشمن کا وہ ایجنٹ ہے. اور خوب گالیاں دے گا، بکے گا، لیکن جب دیکھے گا ہاں تاریخ اتنی آ گئی لیکن ابھی پیسہ اکاؤنٹ میں نہیں آیا تو خاموش ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ بیلنس ختم ہو گیا. تو ذرا سوچتے کہ ہاں کتاب و سنت پر چلنے والے یہ کبھی بادشاہوں کے ہاتھ بکتے نہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. باطل کروڑوں دے تو باطل کے سامنے جھکتے نہیں، اور حق والا کچھ بھی نہ دے تو بہرحال حق کے ہم ساتھی ہوتے ہیں، حق کی تائید کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی چیز ہے. ورنہ اسی لیے الحمدللہ سب سے کم فائدہ اگر اٹھایا تو ہم نے اٹھایا ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ وہی اٹھایا جو گالیاں آج دے رہے ہیں. بھر لیے بینک، جائیداد، پراپرٹی سب کچھ بنا کر کے آزاد ہو گئے. اب الٹے گالی، کیونکہ اب دوسری جگہ سے اور ملنے لگا. سمجھ گئے نا؟ تو بکنے والا ہی لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاں یہ کتاب و سنت پر چلنے والے علماء بکے ہوئے ہیں. اب پتا چلتا ہے کس نے بکا ہے. بابری مسجد کے معاملے سے لے کر کے پوری داستان پڑھ ڈالو، کہیں بھی حق کا ساتھ نہیں دیا. ہمیشہ کیا کیا ہے؟ 6-7 سال سے صرف پیسہ سے، منٹوں کا پیسہ لے کے گالیاں دے رہا ہے اور کرائے کا آدمی بنا ہوا ہے. اب ذرا سوچو کتنا وظیفہ دیا نا. اب ذرا دیکھو کیا حدیث کا علم رکھنے والے، حدیث پر چلنے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، وہ کسی کے ہاتھ بکتے نہیں. بھوکے بھی رہتے ہیں یا دولت سے مالا مال رہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں. اب دیکھو عبرت، یہی ابو عبید قاسم بن سلام جب بغداد آئے، کہاں آئے؟ بغداد. بغداد جب آئے تو وہاں طاہر بن عبداللہ الامیر جو تھا، طاہر بن عبداللہ امیر جو تھا، وہ آیا ہوا تھا وہاں
اپنے محل میں سوچا کہ ایک غریب الحدیث، کون کتاب کا نام کیا ہے؟ غریب الحدیث، مصنف کے زبان سے اپنے محل میں اس کا درس کروائیں، اور ہم ایسے کرسی بیٹھے ہیں، علماء آئیں، ہمارے بچے اس کو سنیں، اور پڑھے گا کون؟ صاحب کتاب ابو عبید قاسم بن سلام، جو 10,000 ماہانہ جن کو وظیفہ آیا کرتا تھا، اسی وظیفہ دینے والے کہ آبا و اجداد اہل و عیال نے جب خواہش ظاہر کی کہ ہمارے محل میں آ کر کے، یعنی ہم عالم کے پاس نہیں جائیں، امام کو کس کے بلائیں؟ اپنے یہاں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھا کیا کر دیا؟ انکار، نہیں گئے، نہیں گئے۔ وہ مجبور ہو کر کے خود ان کے ہاں آیا، درس میں بیٹھا، تو عام طلبہ کے ساتھ اس کو بھی کیا کیے؟ بیٹھا کے سنائے، ٹھیک ہے نا، بیٹھا کر کے سنائے، سمجھ گئے نا؟ کیا؟ اپنی غریب الحدیث پڑھ کر کے سنائے۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد پتا چلا کہ اس شہر میں 2 عالم اور آئے ہیں۔ اب وہ سنو، نمبر 1 علی ابن المدینی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلی درجے کے، بلکہ سب سے بڑے استاد کون؟ علی ابن عبداللہ المدینی، علی ابن عبداللہ، یہی امام علی ابن المدینی ہیں جن کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم دنیا میں جہاں بھی استاد کے پاس گئے حدیث سننے کے لیے، کہیں ہمیں گھٹنے ٹیکنے کی نوبت نہیں آئی، یعنی اللہ نے ہم کو سب جو ان سے سنتے رہے ہمیں پہلے سے معلوم۔ لیکن کہتے ہیں جب علی ابن المدینی کے پاس آئے تب پتا چلا ستاروں سے آگے جب ان کے سامنے اپنا گھٹنا ٹیکنا پڑا۔ علی بن مدینی کے پاس جو علم تھا، کون کہتے ہیں امام؟ کہتے ان کے پاس آیا تو یہاں ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، کس کے سامنے؟ علی ابن المدینی۔ اور دوسرے عالم عباس العنبری رحمہم اللہ، یہ دونوں محدث تھے، دونوں بڑے عالم تھے، ہاں بڑے عالم۔ اب جب یہ دونوں آئے، ادھر بادشاہ نے بلایا، کہا نہیں یہ علم کی توہین ہے، بادشاہ کو اگر سننا ہے تو خود ہمارے یہاں عام درس میں آئے گا جہاں مسجدوں میں سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب عالم آئے علی ابن المدینی اور عباس عنبری، انہوں نے سننے کی خواہش ظاہر کی، کہاں آپ بیٹھتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں آپ لوگ اپنے گھر میں، تو روزانہ اپنی کتاب لے کر کے علماء کے احترام میں ان دونوں عالموں کے گھر جاتے تھے اور پڑھ کے سناتے۔ ہاں فرق محسوس ہوا نا؟ یہاں علماء کا احترام اور وہاں بادشاہ کی حدیث نے اس کی سوچ یہ تھی کہ ہاں ہم محدث کو اپنے ہاں بلائیں، لیکن حدیث اس لیے کبر اور غرور مبتلا ہو جاتا، انہوں نے حاکم کے ہاں جا کر کے اپنی کتاب سنا، اس کے در کو جانا حدیث کی انسلٹ سمجھی، حالانکہ وظیفہ اسی کے ہاں سے آتا رہا۔ لیکن عالم کی بات آئی تو الحمدللہ علماء کا اتنا احترام کہ ابو عبید قاسم بن سلام اپنی کتاب لے کر کے خود دونوں عالموں کے گھر جا کر کے روزانہ، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہ تو جانے بتانا یہ ہے کہ آج جو بدنام کیا جاؤ کتاب، یہ اہل حدیث علماء حکام کے پیچھے بکے ہوئے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کا گاتے ہیں، نمک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی جہاں بھی آپ دیکھیں گے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، کتاب و سنت کی دعوت دینے والا، انشاءاللہ ہم گارنٹی دے کبھی بھی بکتا ہوا نظر نہیں آئے۔ ابھی کتنے ہمارے سامنے واقعات ہیں،
لیکن ایک واقعہ بتا، ابو عبید قاسم بن سلام، اور ایک بہت بعد کا، یعنی اس زمانے کا واقعہ، ابھی جو صدی گزری، اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے نا، 20ویں صدی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ اہل الحدیث تھے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا سوچو، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ گرمی کا موسم تھا، شملہ میں گرمی گزار رہے تھے۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ یاد رکھنا۔ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا انسان، کتاب و سنت کی خدمت کرنے والا عالم کبھی کسی کے ہاتھ بکتا نہیں، وہ کتاب و سنت پر ہی عمل کرتا ہے۔ وہ نہ اپنا علم بیچتا ہے نہ اپنی عزت بیچتا ہے۔ پوری تاریخ آؤ ذرا دیکھو، مولانا ابوالکلام آزاد دنیا جانتی کہ اہل حدیث تھے، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یہ وقت کے امام ابن تیمیہ کہے جاتے تھے، یہ وقت کے ابن تیمیہ۔ کہاں ٹھہرے تھے یہ؟ شملہ۔ شملہ ایک بہت خوبصورت ٹھنڈا شہر ہے، یہ نارتھ کے اندر۔ تو گرمی گزارنے کے لیے بالکل وہاں ہمیشہ سردی رہتی ہے نا، ہاں، گزارنے کے لیے گئے۔ نہرو اس وقت کا وزیر اعظم تھا، ذرا سوچے، اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم۔ اور جانتے ہیں کہ نہرو پوری دنیا کے اندر سیاسی لوگوں میں ایک بہت ہی جانا پہچانا اور معزز انسان سمجھا جاتا ہے، سمجھیے نا۔ اور ہم لوگ ایسے، ہم لوگ پرا میں پڑھتے تھے، سامنے آ کے بیٹھا تھا، جیپ پر آتا، الیکشن کے وہ جیپ پر آتا، پرا میری دوسری اس وقت میں نے دیکھا تھا ایسے، گاؤں کے مدرسے میں آتا تھا۔ صحیح، یہ لوگ ملک چلانے والے، اور آج ملک کا غدار ان کو بھی کردار، سمجھیے نا، ان کو بھی ملک کا غدار کہا جا رہا ہے۔ بہرحال مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے کے لیے آیا، ٹائم لیا تھا 12 بجے کا، کتنا؟ 12 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ نہرو پہنچا 12:03 پر، کتنا؟ 3 منٹ لیٹ ہوا بس۔ مولانا ابوالکلام آزاد نوکر سے کہا کہ کہہ دو کہ جو ٹائم دیا تو ٹائم ختم ہو گیا، اب میں نہیں مل سکتا۔ نہرو کو واپس لوٹایا۔ سوچو، یہ بکے ہوئے تھے، اہل حدیث کبھی بکتا نہیں۔ تو سینہ تان کر کے حق کہتا ہے گرجتی ہوئی آواز میں، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے لیے منتخب کیا ہے، تو باطل حق جہاں متاثر ہوگا ایسا کام کرتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنا لیٹ ہوا تھا؟ چند منٹ، جاؤ واپس لوٹا دیا۔ نہرو بیچارہ واپس آ گئے مسکین بن کے، جبکہ پہلے سے کیا کہتے، اپائنٹمنٹ کیا کہتے ہیں، اپائنٹمنٹ لیا تھا۔ وہ چلا گیا، اس کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری ایک دیوبندی عالم تھے، وہ بغیر کسی موعد اپائنٹمنٹ کے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا، ایک طرف وزیر اعظم، دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کا وزیر اعظم آیا، 3 منٹ لیٹ ہوا تو اہل حدیث نے کہا واپس آؤ، ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن بغیر کسی موعد کے، بغیر کسی ٹائم لیے ہوئے اچانک کون آ گئے؟ ابوالوفا، مولانا ابوالوفا صاحب، یہ دیوبندیوں کے خطیب تھے، مقرر تھے، یہ آئے 15 منٹ کے بعد، بغیر اس کے پہنچ گئے۔ واچ مین سے کہا کہ ہمیں مولانا سے ملنا ہے۔ کہا کون؟ کہا کہ جا کے کہہ دو ابوالوفا شاہ جہاں پوری ہیں۔ شاہ جہاں پور دلی کے بازو میں ایک ڈسٹرکٹ، پہلے دلی کو بھی ایک زمانے تک شاہ جہاں کہا جاتا، ہاں ڈسٹرکٹ ہے شاہ جہاں پور۔ اللہ اکبر۔ مولانا ابوالکلام جب سنے کہ عالم دین آئے ہیں تو اپنے والا خانے سے اترے اور آ کر کے مبارکہ کیا اور اندر لے گئے بیٹھائے۔ اس کو بتایا کہ نہرو آیا تھا، 3 منٹ لیٹ آیا، میں نے اس کو واپس لوٹا دیا۔
لیکن آپ چونکہ عالم دین ہیں، آپ کو ہم لوٹا نہیں سکتے. علم کہے کہ ہمیں احترام کرنا ہے، اس کو ان کو بیٹھائے اور نہرو کو واپس لوٹا دیا. کیوں بھائی؟ کہا جاتا ہے اہل علم ہی علم والوں کا حق اور مرتبہ پہچانتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی مثال دیا، اگر بکنا ہوتا تھا نہیں پنڈت صاحب آپ نہیں، ہم خود آپ کے یہاں آ جائیں گے. نہیں، آگے بات سمجھ لیں. تو یہ امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ اس طرح سے کیا. اس سلسلے میں چند کتابوں کا نام بتاتے ہیں کیسے علماء نے اس کی خدمت کی. حدیث کے تنوین کے مرتب پر حد تصنیفی خدمات تو بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو محدثین نے حدیث کی خدمت کتنے انداز سے کیا. ایک ایک لفظ عربی میں جو مشکل تھا حدیث کے اندر، اس کی شرح کی، اس کو ڈھونڈا کہ عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے کیا مقصد ہے. اور پوری دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہے، اور علماء اہل حدیث محدثین جنہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کا ایک انداز یہ بھی اختیار کیا کہ مشکل الفاظ کا ترجمہ بتایا جائے، اس کی تشریح کی جائے. غریب القرآن اور غریب الحدیث. آئیں سب سے پہلے کتاب ذرا دیکھیں. پہلی کتاب ابو عبیدہ المثنی ابو ذر الحروی. ابو ذر الحروی متوفا 209 ہجری. دیکھا، اللہ اکبر. کب سے علماء نے محدثین نے کام شروع کیا؟ بتا دینا آپ لوگوں کو نا، یہ کہیں نہیں ملتا یہ، اور آپ لوگ بھی نہیں سنو گے. ایسی بھی خدمت کی گئی. زبان کی حفاظت کے لیے تو ڈکشنری بہت لکھی جاتی ہیں، لیکن دین کی حفاظت کتاب و سنت کی ڈکشنری شاید کبھی نہیں. تو ہاں ایسا بھی ہوا ہے، علماء نے اس اہل الحدیث نے اور محدثین نے یہ کام بھی کیا. دیکھو ابو ذر الحروی، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 النضر بالشمیل متوفا 203. نمبر 3 الاسمعی گزر رہے. تو چلا اسمعی سے پہلے بھی یہ کام ہو رہا تھا. آئے الخطابی غرائب الحدیث، یہ 4 صدی ہجری کے ہیں. 4 صدی ہجری کے. ہاں دیکھو کیسی خدمات ہوتی رہی. پھر النہایہ فی غریب، خاص کتاب بتا رہا، النہایہ فی غریب الحدیث ابو السعدات ابن الاسیر الجزری متوفا 606 یعنی 606 606. ٹھیک ہے نا. آپ کے نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں سمجھ لیں نا. دیکھو اس لیے بتا دینے کہ معلوم ہے کہ ہاں ایسا کام بھی، اور اس لیے بتا دینے کہ لوگ ارے حدیثیں رٹ لیے یہ بڑا کمال ہے. کام تو فقہا نے کیا دین کی خدمت. ہاں محدثین خدمت کی کوئی ویلو ہی نہیں ہوتی. صرف محدثین رٹے نہیں، اس کی شرح ذرا دیکھو، ایک ایک لفظ حدیث میں کیا وارد، اس کا کیا معنی ہے. ابن الاسیر لکھے. آؤ اب آتے ہیں ہم ہندوستان. ہاں الحمدللہ جو خصوصاً اہل الحدیث جب سے اسلام سے جماعت بنی ہے، وہ بھی ذرا دیکھو. النہایہ یعنی یہ مجمع بحار الانوار، مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار. لکھیں مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار.
اس کے مصنف ہیں محمد طاہر پتنی الہندی رحمت اللہ علیہ. محمد بن طاہر پتنی پتنی الہندی، متوفا 986 986. آئی بات. انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی. یہ پٹن پٹنہ سے نہیں، یہ پٹن ایک قصبہ ہے. کیا نام ہے؟ قصبہ ہے. پٹن ایک قصبہ ہے. احمد آباد، گجرات احمد آباد سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے پٹن، اور پاکستان میں وہ پاک پٹن ہے. وہ پاک پٹن ہے، اور یہ کیا ہے؟ پٹن. احمد آباد، گجرات احمد آباد ڈسٹرکٹ کے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ پٹن. عربی میں اسی کو فا اور تا فتن لکھ دیتے ہیں، فتنی. وہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کا انتقال ہوا. یہاں انتقال تو باہر ہوا، اہل بدعت نے ان کو قتل کیا. یہ اصل میں مذہب کے اعتبار سے بوہرا تھے. کون؟ ہاں، بوہری قوم سے تھے. لیکن اللہ نے جب علم دیا، بات سمجھ میں آئی، تو یہ سنی بن گئے، اور پھر حدیث پڑھے پڑھائے تو کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے. لیکن آج کی طرح کوئی جماعت نہیں بن سکتی تھی جس طرح سے آج بنی ہے، ورنہ ان کی پڑھی جائے تو واقعی یہ تقلید کے مخالف تھے اور کتاب و سنت کی دعوت تھے. کتاب لکھی عربی میں، اور سب سے زیادہ شرح جو ہے کسی لفظ کی وہ ان کے ہاں ہے. کن کے ہاں؟ محمد بن طاہر پتنی. مجموع بحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار. بلکہ یہ ایک لفظ لیں گے، پھر اس لفظ کو لینے کے بعد اس کی شرح، اس کا معنی، اور کبھی کبھار مسئلہ بھی بیان کر دیتے. اس سے یہ مسائل، ٹھیک ہے نا؟ محمد بن طاہر پٹنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہندی ہوئے نا؟ ہاں، ہندی ہوئے. یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، یہی بات رکی ہوئی تھی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس سے پہلے شاہ اسماعیل شہید، مولانا ولایت علی، صادق پور کے علماء، کتاب و سنت کا جب عام چرچا ہوا تو کانپور کا ایک شیعہ گھر سنی بنا جس کا نام تھا مسیح الزماں. کیا؟ مسیح الزماں. شیعہ تھے لوگ. لکھنؤ آئے پڑھے تو کچھ سنی علماء سے پڑھنا شروع ہوئے، تو اس لیے یہ لوگ سنی بن گئے. یہ بنے ان کے دو بیٹے، بدیع الزماں اور وحید الزماں. یہ باپ بیٹے تینوں کیا بن گئے؟ یہ سنی بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ ان میں بدیع الزماں جو تھے، بدیع الزماں، اللہ تعالی نے ان کو مسلک سلف عطا کر دیا. کتاب و سنت پر چلنے لگے اور تقلید کی مخالفت شروع کی، اور بڑے بہترین ذی علم اور بہت ہی زیادہ اچھے وائز و مبلغ تھے. حیدرآباد دکن میں یہ سرکاری عہدے پر ایک عرصے تک کام کرتے رہے. کون؟ بدیع الزماں. ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وحید الزماں، وحید الزماں، وہ بہت سخت قسم کے مقلد حنفی تھے، بہت سخت قسم کے. شرح وقایا وغیرہ کا، فقہ کی کتابوں کا ترجمہ یہ کرتے تھے. اہل حدیثوں اور غیر مقلدوں کو گمراہ، مشرک، بدعتی سب کچھ کہہ کر کے یہ
اسلام سے خارج کر گمراہ کر دیتے تھے. کون؟ وحید الزمان. لیکن ان کی بحث شروع ہو گئی ان کے بڑے بھائی مسیح الزمان، اور وہ اہل حدیث ہو چکے تھے. کون؟ بدیع الزمان. بدیع الزمان کیا ہو چکے تھے؟ اہل حدیث. اب چھوٹے بڑے بھائی سے ان کی بحث ہوئی تو یہ شکست کھا گئے. ان کے سامنے حق واضح ہوگا کہ نہیں، ہم آج تک جس مسلک پر ہے وہ غلط ہے، یہ مسلک صحیح ہے کیا جو ہمارا بھائی بدیع الزمان بتا رہے ہیں. یہ اہل حدیث ہو گئے. پھر اس وقت کے موجودہ مشائخ بڑے بڑے علماء سے انہوں نے حدیثیں پڑھی، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ حیدرآباد کے وزیر تعلیم بن گئے یہ، اور وہاں رہ کر کے بہت کچھ کام کیا. پھر ان کے دل و دماغ میں بات آئی، اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں سب عربی میں ہیں، عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کا ترجمہ کیا جائے صحاح ستہ کا. تو سب سے پہلے مولانا بدیع الزمان رحمت اللہ علیہ جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے ترمذی کا ترجمہ کیا اور مختصر سے شرح لکھی. یہ ترمذی کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ اور مختصر سے اردو میں شرح. کیا کتنے لکھا؟ بدیع الزمان. یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی چونکہ حدیث کا ترجمہ کیا اور ترجمے اور شرح میں حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دی، اور فقہا کا تقابل کیا. کہا دیکھیں یہ قول حدیث کے خلاف ہے، یہ بہت کام کر گئی. کون؟ اور آج بھی ترجمے اور شرح کے اعتبار سے اردو میں اس سے اچھی کوئی شرح نہیں. لیکن کیا پرانی اردو ہے، پرانی طبع ہے، اس لیے ذرا لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں کی، اور جو کچھ بزنس مین ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں خود دیدہ دیکھ ٹائٹل اچھا ہو، چھپائی اچھی ہو، اس لیے، ورنہ اس سے بہتر ترجمہ اور شرح چونکہ بہت بڑے عالم تھے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ابن ماجہ کا ترجمہ شروع کیا. کس نے؟ بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ. بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کس کا ترجمہ شروع کیا؟ ابن ماجہ کا. ابن ماجہ کا تقریباً 2 حصہ ترجمہ کر ڈالا، اس کے بعد وفات ہو گئی. آخری حصہ ترجمہ ابن ماجہ کا باقی رہ گیا. ہو گئی بات. اب صحاح ستہ جس کو کہتے ہیں کتب ستہ، ان میں سے 2 کتابوں کا ترجمہ ہو گیا، ترمذی اور ابن ماجہ. پھر نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ نے رغبت دلائی. نواب وحید الزمان ان کے چھوٹے بھائی ترجمہ میں بڑے تیز تھے یہ، تو انہوں نے ترجمہ الحمدللہ شروع کیا بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، اور ابن ماجہ کا جو آخری حصہ رہ گیا تھا بھائی نہیں کر سکے تھے اس کا ترجمہ کیا. اب اردو میں صحاح ستہ کا ترجمہ ہو گیا. پھر نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کس کا ترجمہ کر ڈالیں؟ موطا امام مالک. حدیث کی جتنی بڑی بڑی کتابیں تھی سب کا ترجمہ. آج لوگ کہتے ہیں بس چھوٹے چھوٹے مسائل میں رہ کے الجھ گئے. اگر یہ بات ہوئی نا، صحاح ستہ کا ترجمہ کروایا. اس طرح سے صحاح ستہ اور موطا امام مالک کا ترجمہ آ گیا. اور پھر ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بڑا کمال یہ کیا کہ ابن مفصل شرح بھی لکھنا شروع کیا. کس کی؟ بخاری کی. بہرحال پوری نہیں ہو سکی. یہی نواب وحید الزمان رحمت اللہ علیہ نے لغات حدیث کا ترجمہ بھی شروع کیا اردو میں. دیکھو، عوام کو حدیث سمجھانے کے لیے، حدیث عام کرنے کے لیے کتنے کوششیں کیا. کیا کیا؟ پہلے صحاح ستہ کا ترجمہ، پھر سمجھنے کے لیے کیا؟ شرح. موطا کا ترجمہ، شرح. اب بہت سارے
یہ ایسا فن تھا لغات الحدیث کے اردو میں تھا ہی نہیں. تو نواب وحید الزماں رحمت اللہ علیہ نے 1907 میں، کتنے میں؟ 1907 میں انوار اللغہ، لغات الحدیث جو کہتے ہیں، انہوں نے شروع کیا. انوار اللغہ معروف بلغات الحدیث، آری بات سمجھے نا. انہوں نے شروع کیا اور تقریباً 4 ضخیم جلدوں میں 28 حصے، کتنے؟ 28 حصے تھے، حصے ہیں. سب سے پہلے شروع کریں گے الف سے، جو ترتیب ہے. الف سے عربی حدیث میں کون سے مشکل الفاظ آئے ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی شرح، ان کی وضاحت، اور اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے. کبھی مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں. انوار اللہ یہ اردو میں آج بھی موجود ہے. 28 حصے ہیں اور 4 ضخیم، اتنی موٹی موٹی ضخیم 4 جلدیں ہیں. اور آج اگر نئے انداز سے چھپ رہی ہیں یہ ساری کتابیں، آپ لوگ یہ چھپایا جائے تو تقریباً 10 جلد ہو جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی. لیکن بڑی علمی اور مفید کتاب ہے، اگر مل جائے تو اس کو خریدیں. یہ ہے تھوڑی سی تاریخ لغات الحدیث. 1907 سے شروع کیا تھا اور وفات کے پہلے ختم کر دیا. ان کی وفات ہوئی 1920 اور مدینہ چلے گئے تھے، وہاں ہجرت کر کے پھر واپس آنا پڑا. تو حیدرآباد کے قریب میں کچھ دن بنگلور میں رہے. پھر سب سے اچھی ان کو آب ہو رہی وقار آباد، حیدرآباد سے کچھ فاصلے وقار آباد ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہیں ان کی قبر ہے، وہیں ان کا انتقال ہوا. اور اس طرح سے ان کی زندگی. بہرحال ان کی سیرت بیان کرنا مقصد نہیں تھا. مقصد ہمارا کیا تھا کہ یہ بتائیں جیسے حدیث کی کتابیں اہل الحدیث نے، محدثین نے لکھی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی لغات الحدیث بھی، شرح بھی کی، شروحات، تراجم اور لغات الحدیث. اور یہ ساری کتابیں جو عربی میں تھے ان کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا کس میں؟ انوار اللغہ یعنی لغات الحدیث. اور یہ ماشاءاللہ چھپی ہے، لاہور سے پہلے چھپی تھی ان کے زمانے میں، پھر اس کے بعد چھپی اور آج تک چلی آ رہی ہے. کتاب حدیث کی وہ چھپا حنفی رہا اور قیمت وہ وصول رہا ہے. گالیاں بھی دیتا ہے اور کہتا بھی آمین رفول کے دین کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا نہیں، اور ادھر ہماری کتابیں بھی چھپا کر کے وہ بیچ رہا ہے. سمجھیے نا. یہ چلو اب میرے خیال سے اسماعی کی بات نقل کرتے ہیں دیدی کے ساتھ تاکہ یہ حدیث ختم ہو جائے. اسماعی نے کیا کہا؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ المبغت، ہاں حدیث میں آیا ہے نا، اس کا مطلب کہتے تھے بہت لمبا. سب کو ترجمہ آ گیا کہ چھوڑ دیں، ضرورت نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ترجمہ سب کو گزر چکا ہے. اگر ضرورت سمجھے تو ترجمہ کریں، اور نہیں تو یہی الفاظ آئیں، سب کا ترجمہ ہو چکا ہے. جیسے کہیں آپ لوگ کر دیں گے. چلو الصاحب طولن، حدیث پڑھ کے کہ اللہ کے رسول ممغت نہیں تھے، یعنی بہت لمبے نہیں تھے کہ لوگوں میں عیب نظر آئے. کہتے ہیں ہم نے اعرابی کو سنا. کون کہتا ہے؟ اسمعی. سمے تو اعرابی، میں نے ایک بدو کو سنا، وہ کہتا تھا تمغت فی نشابہ، یعنی کسی چیز کو ہم نے خوب تمغت کیا، یعنی خوب لمبا کر دیا. تو مبغت کے معنی کیا ہے؟ لمبا. آگے والمتردد الداخل بعده فی بعد قصرا، یعنی کیا؟ قصرا یعنی ناٹے نہیں پڑھ چکے ہیں. اللہ رسول نہ تو لمبے تھے بہت، نہ ناٹے تھے. وَأَمَّا الْقَطَطُ، اور اللہ رسول کے بال قطط نہیں تھے. کیا مطلب؟ پیشدار
گھونگھیرے نہیں تھے، مڑے ہوئے نہیں تھے. والرجل، بلکہ رجل تھے، یعنی آپ کے بال نہ تو ریشم کی طرح بالکل نرم تھے جو لٹکے ہوئے، اور نہ ٹیڑھے پیچدار، بیچ بیچ کے باپ تھے. ہاں لمبے نہیں تھے، کچھ تھوڑا سا مڑنے کے مائل تھے، گھوگھیرے جیسے آپ لوگوں ہوتا ہے. چلو، وَأَمَّا الْمُتَّهَّمُ، گزر چکا، اللہ رسول متہم نہیں تھے. کیا مطلب؟ یعنی بہت موٹے اور گوشت والے نہیں تھے، گوشت والے کہ بدن بھاری ہو جائے، گوشت چربی لٹک رہی ہو، چلنے میں انسان نہیں. اللہ رسول. والمقلسم، اور آپ مقلسم نہیں تھے. کیا مطلب؟ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا چہرہ بالکل گول نہیں تھا. والمشرب، اور آپ مشرب تھے. کیا مطلب؟ الذی فی بیاض عمرۃ، بالکل آپ سفید نہیں تھے، آپ گورے تھے لیکن گورے میں سرخی مائل، گندمی کلر. چلو، والادعج، اللہ رسول کیا تھے؟ ادعج تھے. الشدید السواد العین، یعنی آنکھیں آپ کی بالکل کالی تھیں. والاہدف، اور اہدف تھے. الطویل الاشفار، یعنی آپ کی بھویں کیا تھی؟ وہ لمبی تھی، چھوٹی نہیں کہ یہاں پہ پوری لمبی تھی. اللہ. والقطد، آپ قطد تھے. کیا مطلب؟ اور آپ کے موڈھے جو تھے ان پر گوشت تھا. جوڑ پر کیا تھا آپ کے؟ ہڈی یہاں جڑتی تھی، اس میں گوشت نہیں، ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی. سب کا ترجمہ ہو گئے ہیں نا. چلو، مستمول کا وہو القاہد. والمسروبہ تھے، اور آپ مسروبہ تھے. مسروبہ هو الشعر الدقیق الذي كانه قضیب من الصدر الى السرہ. ہاں، یعنی آپ کے سینے سے ناف تک ایک باریک سے لائن دھاری بنی ہوئی تھی، کس کی؟ بالوں کی. سمجھ گئے نا. چلو، وہ ششنو، اور آپ ششن تھے. تشنن پیچھے گزر چکا ہے. کیا مطلب ہے؟ الغدید الاصابع من الکفین والقدمین، آپ کے انگلیاں، ہتھیلیاں اور یہ جو ہیں یہ بالکل سوکھی نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ اس میں گوشت تھا. یعنی نہ اتنی موٹی ہو کہ بھدا بن، اور نہ دبلی، بلکہ گوشت سے یہ بالکل بھرے ہوئے تھے. اللہ اکبر. آگے، وَالتَّقَلُّعُ أَن يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ، اور آپ چلتے تو تقلع پیچھے گزر چکا ہے. تقلع کا معنی بتاتے ہیں، آپ تیز چلتے، معلوم پڑتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف، اور سینہ تان کر کے نہیں. ہاں، اللہ اکبر. جلیل المشاس یرید رؤوس المناکب، ہاں، اور آپ جلیل المشاس تھے، یعنی آپ کی یہ کیا ہوتے تھے؟ موڑھے بالکل بھرے ہوئے. والعشرۃ ہے، پیچھے گزر چکا ہے. بہت ہی اچھے عشرت، یعنی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے بہت ہی اچھا انداز تھا. صحبت، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے بہت ہی زیادہ. چلو، والبدیہۃ، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر کوئی بدیہتن اچانک آپ کو دیکھتا دور سے، بالکل اتنا باروف تھا کہ ڈر جاتا، خوف زدہ ہو جاتا. لیکن ماشاء اللہ جب آپ کے قریب آ کے بیٹھتا تو معلوم پڑتا ہے اتنے نرم دل تو کوئی دوسرا نہیں. یعنی چہرے سے وضاقتہ سے بہت باروب اللہ نے بنایا تھا، لیکن جب کوئی قریب آ جاتا تو معلوم پڑتا اتنے اچھے اخلاق والے، نرم زبان، نرم طبیعت کوئی دوسرا ہی نہیں ہے.
اللہ اکبر. ہو گئی بات ہے, یہیں تک ہے نا. یہاں تک کس کی بات ہے؟ وہ اشمعی نے یہاں تک نقل کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بس آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 8. ہاں, حدیث نمبر 8. بہت دور چلے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک کافی طویل حدیث تھی. حدیث نمبر 8. نمبر تو صحیح ہے نا؟ کہیں نمبر چھوٹا دیا ہوا نظر نہیں آتا ہوگا. آپ دیکھو نا, یہی ہوگی لمبی حدیث, یہی ہے نا. ارے کہاں جائے گیا؟ ادھر ادھر اردو والے میں نہیں مل رہا ہے. حدثنا سفیان ابن وکی سے دیکھو. نہیں ہے, ادھر ادھر آدمی کتاب دو. انہوں نے شرح میں کچھ زیادہ کر دیا ہے. کہاں سے انہوں نے بہت لمبی شرح کر دی ہے. وَأَقْرَبُهُمْ عِشْرَةً. یہ دیکھو صفحہ نمبر کہاں 112. بہت آگے, وہ اس کی شرح بہت کر گئے ہیں. چلو حدیث نمبر 8. قال حدثنا, انہیں امام ترمذی کہنے کیا, سفیان ابن وکیع قال حدثنا جمع ابن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علیہ من کتابه قال اخبرنی رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یکنى ابا عبد اللہ عن ابن لابی حالہ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق به. یہ حدیث ایک اعتبار سے تو بہت تاریخی ہے, لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. لیکن جتنا کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے تقریباً اس میں اکثر جو اللہ کے رسول کے متعلق بیان کیا پیچھے پڑ چکے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے. حدیث کے راوی امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں سفیان ابن وکیع ابن الجراح. ہاں, وکیع ابن الجراح یہ وکیع ابن الجراح کے بیٹے ہیں. سفیان ابن وکیع ابن الجراح کے بیٹے سفیان, یہ اپنے باپ سے بھی روایت کرتے ہیں, لیکن ان کا شمار ضعیف راویوں میں سے ہے. باپ اتنا مضبوط اور بیٹا, ان کی حدیث ان کو لوگ ضعیف کہتے ہیں. ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ اپنے تئیں بہت ٹھیک ٹھاک تھے. ان کی کمزوری کیا تھی؟ ان کا جو وراق تھا, وراق کیا کہیں گے, کاتب, رائٹر. ہاں, ان کے جو لکھنے والا تھا, جو کہتے بھائی اس کو لکھو, تو جب لکھتا تو بہت ساری باتیں اپنی داخل کر دیتا. حدیثیں ان کی ہوتی, بیچ بیچ میں بہت کچھ وہ اپنا داخل کر دیتا. تو لوگوں نے منع کیا, لیکن یہ اس کو روکے نہیں. تو اس وجہ سے محدثین کے ہاں یہ کیا
کہتے ابتلی بوراقہ، اپنے تو ٹھیک ٹھاک تھے لیکن ساری مصیبت کہاں آ گئی، کہاں ختم ہو، ساری مصیبت کس کی بنا پر آئی؟ وراق سے. بس ہو گیا ہے. ایک منٹ نہیں زیادہ ہو جائے گا پھر. چلو تو سفیان بن وکی کہتے ہیں حدثنا جمع ابن عمیر ابن عبد الرحمن العجلی. جمع بن عبد الرحمن العجلی جو ہیں یہ بھی ضعیف بھی ہیں اور پکا رافضی تھا. پکا رافضی. شیعہ کو تم رافضی کہا جاتا ہے. رفض کے معنی آتے ہیں ٹھکرا دیا، حق بات اسلام ٹھکرا دیا ہے. یہ رافضی تھے. تو ایک تو ضعیف ہے اور عقیدت بھی کیا ہے؟ رافضی، غالی قسم کا. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ چلو پھر آگے بات آتے ہیں. دو وجہ ہو گئی صرف کی. سفیان بن وکی بھی ضعیف اور جس سے روایت کرتے ہیں جمع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی. املاء علینا من کتابہ. دیکھو محدثین کمال کیسے کیا بیان کر رہے ہیں. سفیان بن وکی کہہ رہے ہیں کہ جمع بن عمیر نے ہم سے حدیث بیان کی، اپنی لکھی ہوئی کتاب جو تھی اس کتاب سے املا کروایا ہم کو، یعنی اپنی کتاب سے ہمیں پڑھ کے سنایا اور ہم نوٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. قال اخبرنی، کہتے ہیں اخبرنی رجل من بنی تمیم، ہم سے حدیث بیان کیا بنی تمیم کے ایک آدمی نے. وہ کون آدمی ہے؟ وہ بھی مجہول. کیا ہے؟ کتنی وجہ ہو گئی؟ 3. ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. 36 علم پڑھے گا پھر اس کے بعد ورنہ فضائل اعمال میں تو ایک گزارو سمجھ گئے نا. دیکھو پہلا راوی ضعیف اور اس کے ضعف ہونے کی وجہ معلوم، یہ رافضی. ایک تیسرا کیا ہے؟ مجہول ہے. پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کی روایت کیسے قبول کریں؟ ٹھیک ہے نا. آگے اس نے روایت کیا ابو حالہ کے ایک بچے سے، من ولد ابی حالہ، ابو حالہ کے ایک بچے سے روایت کیا. ابو حالہ کون ہے؟ زوج خدیجہ تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کے جو شوہر تھے ابو حالہ، جن کے بعد بیوہ ہو گئی تھی اور اللہ رسول کے یہاں جو ام المؤمنین خدیجہ شادی کی. تو ابو خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو حالہ. یقنا ابا عبداللہ، اور وہ اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ سے. ان ابن لابی حالتا، ابو حالہ کے ایک بچے سے. سمجھ گئے نا. اور ابو حالہ کو بچہ کون ہے؟ ہند بن ابی حالہ. ان الحسن، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت خالی، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا، پوچھا. سائل کون ہے؟ حضرت حسن. اور کس سے پوچھا؟ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے. کان وصافن، وکان وصافن عن حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے.
کون؟ ہند بن ابی حالہ. نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے بہت زیادہ کیا تھے، یہ ماہر تھے. وَأَنَا أَشْتَهِي، اللہ اکبر. حضرت حسن تو خود اللہ کے رسول کو دیکھے تھے. ہاں ذرا سوچیں، گود میں، بستر پر، نماز میں، ہر جگہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن بچے تھے. تو اسی لیے اپنے ماموں سے، کس سے؟ اپنے ماموں کا نام کیا تھا؟ ہند بن ابی حالہ اپنے ماموں سے پوچھا، اور اس کی وجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ ہند میرے ماموں سب لوگوں میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے حلیہ بیان کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے، ہمارے ماموں. تو اس لیے ماموں سے میں نے اللہ رسول کا حلیہ پوچھا. وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ. میری بڑی خواہش تھی کہ ماموں جان بیان کر دیں تاکہ ہم اس کو یاد کر لیں، اس کو محفوظ رکھیں. آئی بات سمجھیں؟ یہ تو ہے. اب ہند بن ابی حالہ یہ ماموں کیسے ہو گئے؟ یہ ایک منٹ بتا کے ہم روک دیتے ہیں. اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ابو حالہ سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا ہند بن ابی حالہ. اب آپ بتائیں حضرت فاطمہ سے ان کا رشتہ کیا ہوا؟ سوتیلے بھائی ہوئے نا، سوتیلے بھائی ہو گئے، سوتیلے بھائی ہو گئے نا، سگے ماموں ہوئے. تو اس لیے خالی کا. اور پھر ان کو اتنی مہارت کہاں سے حاصل ہوئی؟ ان کا لقب ہے ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کا؟ ہند بن ابی حالہ کا لقب کیا ہے؟ ربیب النبی. ربیب کس کو کہتے ہیں؟ کسی غیر کا بیٹا انسان لے کر کے اپنی تربیت میں رکھے، پرورش کرے، دیکھ بھال نگرانی کرے تو اس بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربیب تھے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے پہلے شوہر سے، اور حضرت فاطمہ جو ہیں نبی علیہ السلام سے ہیں. تو باپ تو الگ تھا لیکن ماں کے اعتبار سے کیا کون سا بھائی کہیں گے اس کو؟ عینی اللاتی اخیافی کیا کہیں گے؟ کون بھائی کہیں گے؟ اخیافی. ماں ایک ہو باپ الگ ہو تو اخیافی، باپ ایک ہو ماں الگ ہو تو اللاتی، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں باپ دونوں ایک ہو تو عینی. تو ماں کی طرف سے یعنی سگے ماموں ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہند، یہ دونوں اپنے کیا اس طرح سے بھائی تھے. چلو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.